بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بالعلم فإن العلم خليل المؤمن. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنی دعوت اسلامی کا عظیم ادارہ دارالعلوم برکات خواجہ میں آج مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور آپ خوش نصیب طلباء کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے. بڑے عظیم مقصد کے تحت آپ دارالعلوم میں ایڈمیشن لیے. آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو اپنی جماعت میں اور ادارے کے اندر اچھی پوزیشن کے حامل ہوں گے اور کچھ طلباء ایسے ہوں گے جو کمزور ہوں گے اور اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے. آج کی نشست میں اصول علم میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور کس چیز کی طرف توجہ طلباء اگر دیں تو وہ علمی اور عملی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں. سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے علم کے حاصل کرنے میں وہ ہے گندگی. گندی سوچ، گندی عادت. جہاں تعلیم حاصل کرتے ہوں، جہاں بیٹھتے ہوں، اس جگہ کو گندا رکھنا، کپڑوں کو گندا رکھنا، کھانے پینے کی جگہ کو گندا رکھنا، سونے کی جگہ کو گندا رکھنا، بستر کو گندا رکھنا، گندی ذہنیت رکھنا، یہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے اصول علم کے لیے. اسی لیے ہر اچھی چیز کی طرف قدرت نے جب مائل کیا تو پاکیزگی کے حوالے سے اس نے ارشاد فرمایا. آپ میں سے شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جو شادی شدہ ہو. شادی شدہ کے لیے قرآن نے حکم دیا بھائی تم جنبا فطہروا. جب تک کہ پاک انسان نہیں ہوگا وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. اللہ کی بندگی کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے.
بغیر پاکیزگی کے اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہونا، ناپاک رہتے ہوئے اللہ اسے قبول نہیں فرماتا، نہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ پاک بھی ہیں، آپ کا بدن پاک ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے، آپ کی نماز کی جگہ پاک ہے، پھر بھی پاکی کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے معروضات اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو صفائی اہتمام کرو، پاکیزگی کو اختیار کرو، نماز سے پہلے وضو کرو۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا ایمان فرمایا، طہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہاں تک کہ آپ پاک ہیں، بدن بھی پاک، کپڑا بھی پاک، سب کچھ پاک ہے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ قرآن کو ہاتھ لگائیں، اس پاکیزگی کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہاں بھی پروردگار وضو کا حکم دے رہا ہے کہ وضو کرنے کے بعد تم قرآن کو ہاتھ لگاؤ، بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ پاکیزگی کا اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ پاک چیز کو حاصل کرنا ہے تو ذہن کو بھی پاک رکھو، دل کو بھی پاک رکھو، دماغ کو بھی پاک رکھو، کپڑوں کو بھی پاک رکھو، تب جا کر کے تم علم حاصل کر سکو گے، گندگی کے ساتھ نہیں۔ ایک کتا بھی جہاں پر بیٹھتا ہے وہ اپنی دم سے جو ہے اس جگہ کو پہلے جھاڑ لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اسی صفائی کو الا ماشاء اللہ، میں سب جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اسی صفائی کو دینی اداروں میں تلاش کریں تو آپ کو الا ماشاء اللہ صفائی ملتی ہوئی دکھائی دے گی۔ باتھ روم کی پوزیشن دیکھ لیجئے تو گندگی، کچن کی پوزیشن دیکھ لیجئے تو گندگی، سونے کی جگہ کی پوزیشن دیکھ لیجئے تو گندگی، تو کہاں سے علم آئے گا؟ اور پھر میرے کریم نے اس وصف کے حوالے سے اتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دولت قدہ بہت چھوٹا تھا، لیکن وہاں پر آپ کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کچرا وہاں دکھائی دیتا۔ سامان زشت بھی بظاہر بہت کم تھا، لیکن صفائی کا بھرپور اہتمام وہاں پر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے بھی صفائی کا بڑا اہتمام تھا، داغ تک کسی کپڑے میں نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال اتنا فرماتے کہ اللہ اکبر، کہ اس مسواک کے استعمال کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ہمیشہ خوشبو ہی نکلا کرتی تھی۔ آج ہمارے بچے ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، مسواک کا استعمال تو شاید کوئی کرتا ہو، لیکن دیکھیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریب بیٹھو تو منہ سے بدبو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ گٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر کے منہ کو بدبودار بناتے ہیں، کہاں سے علم آئے گا؟ کہاں سے علم آئے گا؟ پیاس تو پاکیزہ چیز ہے، حلال چیز ہے، ناجائز یا حرام چیز نہیں،
لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا کر مسجد تشریف نہیں لے جاتے۔ پاکیزگی پہلی چیز ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم میں کچھ مقام پانا چاہتا ہے تو وہ طہارت کو، پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ریاح کی بیماری تھی، ہوا خارج ہو جایا کرتی تھی اور اس مرض میں وہ گرفتار تھے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک مرتبہ درس گاہ کے اندر بیٹھنے کے بعد اگر 4 گھنٹے درس گاہ میں بیٹھنا ہوتا تو ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اس مرض کی وجہ سے 17 مرتبہ ان کو وضو کرنا پڑا، لیکن درس گاہ کے اندر وضو جیسے ٹوٹتا جا کر وضو کر کے آتے اور علم باوضو حاصل کرتے۔ آپ بھی جب درس گاہ کے اندر پڑھنے کے لیے جاؤ، آپ علم دین پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ باوضو رہو، درس گاہ کے اندر باوضو رہو، ہو سکے تو خوشبو لگا کر درس گاہ کے اندر بیٹھو، باوضو بیٹھو درس گاہ کے اندر، کتاب کو باوضو چھو۔ جب یہ ادب پہلا آپ کے اندر آ جائے گا تو میرے کریم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور پاک رہنے والوں کی تعریف بھی اللہ نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں تعمیر کی گئی تو ان تعمیر کرنے والوں میں جو صحابہ تھے ایمان والے، ان کی تعریف قرآن نے کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہنے سے محبت فرماتے تھے۔ تو طالب علم کے لیے سب سے عظیم چیز جو حصول علم میں معاون بنتی ہے وہ ہے طہارت، پاکیزگی، وضو۔ اور یہ وضو ذہن کو بھی طاقتور بناتا ہے، حافظہ بھی مضبوط فرماتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی کہ اس امت کی تعریف جو توریت کے اندر کی گئی ہے، تو تعریف کے اندر جو بات سب سے اہم لکھی گئی اس امت کے حوالے سے وہ حافظے کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ توریت کے اندر کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ میموری بڑی پاورفل ہوگی، بڑی طاقتور ہوگی امت حافظہ کے حوالے سے۔ مجھے کہ طہارت، پاکیزگی۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھو کہ آپ باوضو درس گاہ کے اندر پہنچو، باوضو سونے کی عادت رکھو، باوضو پڑھنے کی عادت رکھو، باوضو کتاب چھونے کی عادت رکھو، کپڑے صاف ستھرے رکھو، جہاں پڑھتے اس کو صاف صفائی کیا کرو۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے یہاں تک کہ جب جو بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، جو باتھ روم استعمال کرتے ہیں، اس کی صفائی کا بھی اگر آپ نے اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی صاف فرما دے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ، ایک ولی کامل جن کے مرید ایک تھے، وہ بھی ولی کامل تھے۔ اب وہ ولی کامل جو مرید تھے ان کی شہرت بہت ہوئی اور ان کے مریدوں کا بھی ایک تانتا لگا ہوا تھا، ایک دم بے پناہ بے حساب ان کے مریدین تھے۔ تو وہ پیر صاحب سوچتے ہیں کہ چلو میں آج بہت دنوں سے میرے استاد سے نہیں ملا ہوں، کئی سال ہو گئے، میں اپنے استاد سے ان کی خانقاہ میں ملنے کے لیے جاؤں۔ ملنے کے لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیر صاحب اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مریدوں نے کہا کہ حضرت دادا پیر سے ملنے کے لیے ہمیں بھی شوق ہے، ہمیں بھی ملا دیجیے، لے چلیے۔ تو پورا جم غفیر چلا۔ جیسے ہی ان کے پیر کے پاس وہ پہنچے اور عرض کیا کہ
حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو پیر صاحب نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا خانقاہ میں جتنے بیت الخلا ہیں نا، جاؤ جا کے اس کو صاف کر کے آؤ، اس کی صفائی کرو۔ اب جو مریدین تھے وہ پریشان ہوئے، ہمارے پیر صاحب اور بیت الخلا صاف کریں گے؟ ہم کرتے ہیں حضرت، آپ رہنے دیجیے، ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پیر کا حکم مجھے ہے، یہ کام مجھے کرنے دو۔ گئے اور جا کر کے انہوں نے صاف صفائی کیا، پھر آئے، پیر صاحب نے بہت استقبال کیا، بہت تعریف کی، بہت پرتپاک ان کو ویلکم کر کے اپنے پاس بٹھایا، فرمایا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن بیٹا میں یہ راز تم سے چھپانا نہیں چاہتا اور یہ اجاگر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بیت الخلا کی صفائی کے لیے کیوں کہا۔ اور پھر ارشاد فرمایا بیٹے تمہارے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہو گئی ہے، تو کہیں تم خود کو بڑا نہ سمجھ بیٹھو، اس لیے میں نے یہ صفائی کے بارے میں کہا تاکہ جب تم اس کی صفائی کرو گے تو دل میں تھوڑا بھی تکبر اگر آ گیا ہوگا تو اس کی صفائی خود بخود ہو جائے گی۔ یہ چیز ہوتی ہے، زندگی میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھے، کبریائی اللہ کو روا ہے، اس کا حقدار وہی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، صفائی خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی۔ جتنے آپ صاف ستھرے رہیں گے، جگہ صاف رکھیں گے، سب یہ نہیں کہ وہ تو کر لے میں نہیں، آپ کیجیے، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کے قلب کے اندر طہارت پیدا ہوگی۔ تو آداب حصول علم کے اندر پہلی چیز ہے طہارت، اور شومی قسمت کہ تقریباً الا ماشاء اللہ دینی اداروں کے اندر گندگی ہی گندگی، بلکہ دینی اداروں کو چھوڑ دیجئے، جہاں مسلمان رہتا ہو وہاں گندگی آپ کو نظر آئے گی ہی آئے گی الا ماشاء اللہ۔ تو اگر کچھ بننا ہے تو باوضو رہنے کی عادت بناؤ، پاک صاف ستھرا رہنے کی عادت بناؤ، اگر غسل کی حاجت لاحق ہو چکی تو تاخیر نہ کرو، بھرپور پاکیزگی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پاکیزگی خیر کو لاتی ہے، یادداشت کو لاتی ہے، قوت حافظہ کو مضبوط کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے علم کا حاصل کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت تھا، اس تھوڑے سے وقت میں میں سمجھتا ہوں اس ایک بات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ نظر آئیں گی، اور یہ عادت آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو پیارے بچوں، پیارے طلباء، حصول علم کے لیے پہلا وصف جو سب سے اہم ہے وہ ہے طہارت، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت، درسگاہ میں باوضو بیٹھنے کی عادت، کتاب کو باوضو چھونے کی عادت، جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے صاف رکھنے کی عادت، جہاں آرام کرتے ہیں اسے صاف رکھنے کی عادت، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور مدد بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ دوسری اہم بات اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ مقصد حصول علم، اسے بھی درست کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کے دین کی تبلیغ کروں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں، نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے رزق اور
اور اس کی مدد یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا اور اس کی مدد بھی فرمائے گا. تو یہ نیت اپنی کریں, پیورٹی اپنے اندر پیدا کریں. پیارے بچوں, آپ تاریخ اٹھا کر اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے, تو خود حضور سے رب قرآن نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کپڑوں کو پاک رکھنے کا قرآن حضور سے فرمایا. تو جب تک کہ پاکیزگی کو اپنا مشن نہیں بناؤ گے اور اپنی عادت نہیں بناؤ گے, کامیابی ممکن نہیں. جہاں وضو ٹوٹا فوراً وضو کرو, ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بناؤ. انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. زندگی رہی دوبارہ حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ حصول علم کا دوسرا ادب کیا ہے, تیسرا ادب کیا ہے, چوتھا ادب کیا ہے, وہ آداب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج کے دن اس ادب کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے, آپ کو, سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط المستقیم کا مسافر بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی